الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ فرائض کے دروس میں سے یہ 31 نمبر درس ہے اور آج 11 شعبان 1447 1447 احوال الزوج ہم پڑھ چکے تھے۔ احوال الزوجہ اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ زوجہ جو ہے اس کی دو حالتیں ہوں گی، یا تو یہ ربع مال لے کر جائے گی یا یہ سمن لے کر جائے گی۔ ربع کب لے کے جائے گی؟ جب اس فرع وارث نہیں ہوگی، میت کی اولاد نہیں ہوگی تو یہ ربع لے کے جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، تمہاری اگر اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویاں مال کا چوتھا حصہ ان کو ملے گا۔ دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ ہے زوجہ اور اب، یعنی ایک شخص کی وفات ہوئی، پیچھے جو ہے اس کی ایک بیوی رہتی ہے، میراث اس کی وارث ایک بیوی ہے اور ایک جو ہے اس کا والد ہے، تو بیوی کو تو ملے گا ربع، 4 سے مسئلہ بنے گا، 1 اس کو دیا ہم نے، 3 جو ہے یہ اب کو باقی مل جائے گا، یہ باقی ہے 3۔ اسی طرح کبھی کبھی زوجہ کو سمن بھی ملے گا، 8واں حصہ۔ وہ کب ہوگا؟ وجود ولد، کہ جب میت کی اولاد ہوگی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہاری بیویوں کا حصہ مال کے اندر 8واں حصہ ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں ایک شخص کی وفات ہوئی اور اس کی میراث اور اس کے وارث جو ہیں ایک زوجہ ہے اور ایک ابن ہے اور ایک اب ہے۔ یہ یہاں پر ترتیب تھوڑی خراب ہو گئی ہے، لیکن اس کو میں انشاءاللہ برابر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کو دیکھیں، اس کی پیچھے جو ہے میراث میں وارث میں ایک زوجہ ہے اور ایک ابن ہے اور ایک اب ہے۔ زوجہ کا 8واں حصہ ہے سمن، اب کا جو ہے وہ سدس ہے، تو مسئلہ بنے گا 24 سے۔ 24 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 8واں حصہ ہم زوجہ کو دیں گے جو کہ 3 ہے، اور چھٹا حصہ ہم والد کو دیں گے اب کو جو کہ 4 ہے، اور باقی بچے گا 4 اور 3 7، باقی جو ہے وہ 17 بچے گا۔ 17 جو ہے ہم ابن کو دے دیں گے کیونکہ یہ عصبہ ہے۔ تو یہ تو ان کے مسائل ہیں اور یہ مسائل آپ نے حل کر دینے۔ یہ نیچے زوج اب جد، یہاں پر کیا ہوگا؟ بڑا آسان ہے۔ زوج کو یہاں پر اولاد نہیں ہے تو نصف اس کا ہوگا، باقی جو ہے وہ اب کو ملے گا، جد کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اب موجود ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں زوج ثلاثہ اخت لأم ابن اخ عینی، یعنی شقیق زوج کو یہاں پر کتنے ملے گا؟ نصف۔ زوج ثلاثہ اخوات لأم، ثلاث اخوات لأم، یہ بہن ماں کی طرف سے 3 بہنیں ہیں میت کی، تو فہم شرکاء فی الثلث، ان کو ملے گا ثلث، اس کو تو ملے گا نصف، اس کو ملے گا ثلث۔ مسئلہ بنے گا 6 سے، 3 اس کو دیں گے، 2 اس کو دیں گے، جو باقی بچے گا وہ یہ لے جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلے آپ نے حل کر دینے ہیں۔ یہ ابن کافر جو ہے، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا مسئلہ آئے گا کہ محجوب کے اندر کہ کافر جو ہے وہ ابن کافر جو ہے اپنی ماں کو 4 سے 8ویں تک وہ حجب کرے گا یا نہیں۔ تو یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں بعض علماء کہ المحجوب بوصف لا اثر له فی الحجب، یہ کافر ہے نا، تو میراث میں اس کا کوئی حصہ، یوں سمجھ لو کہ یہ بالکل میت ہے ہی نہیں ہے، اس کو یوں فرض کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ ابن ہے تو اس کو آپ 8واں دے دو گے، یہ بھی بعض علماء کا قول ہے، لیکن یہاں پر یہی جو ہے وہ واللہ عالم زیادہ صحیح ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ گویا کہ معدوم ہے، یہ معدوم، اس کا کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں ہوگا۔ تو زوجہ کو دے دو چوتھا حصہ، 4 سے مسئلہ بنا کے 1 اس کو دے دو، باقی اخل اب کو دے دو، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو بالکل یہاں سے ابن کافر یہ را یہاں پر لگا دوں، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ گویا کہ اس کا وجود اور عدم برابر ہے۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ حجب، باب الحجب کے اندر آئے گا۔ اسی طرح یہ جو سوالات ہیں یہ آپ نے کر دینے ہیں۔ اس سے اگلا جو مسئلہ ہے احوال البنت ثلاثۃ، بیٹی کے 3 حالتیں ہوں گی میراث کی۔ المیت لا یخلو اما ان یکون له ابن او لا، فإن كان له ابن فللبنت نصف مال الابن، فللبنت نصف مال الابن، یعنی ابن کو اگر 1 روپیہ ملے گا تو بیٹی کو ½ روپیہ ملے گا،
ابن کو 2 ملیں گے تو بیٹے کو 1 ملے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ فَلَا يَخْلُو حال الحال فلا يخلو الحال، تو یہ جو ہے تو یا تو کیا ہوگا، اما ان تکون بنت الواحدہ، یا تو بیٹی 1 ہوگی تو اس کو آدھا ملے گا، او اثنتین فاکثر، تو 1 سے زیادہ ہوگی یعنی 2 سے زیادہ تو فلہم الثلثان مما ترک، ثلثان ملے گا۔ یہ دیکھیں نصف کب ملے گا، جب یہ 1 ہوگی، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ مسئلے میں دیکھیں ایک بنت ہے، ایک زوج ہے اور ایک عم ہے۔ بنت کا حصہ ہے نصف، زوج کا حصہ کتنا ہے، زوج کا حصہ ہے ربع، نصف ربع ثمن، مسئلہ 4 سے بنے گا، نصف آپ اس کو دیں گے، 1 اس کو دیں گے، یہ ربع ہو گیا، باقی بچے گا 1 وہ عم کو دے دیں۔ دلیل کیا ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، ثلثان کبھی کبھی ملے گا، وہ کیسے ملے گا، اس کی مثال جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے، 2 بنتیں ہیں، 2 بنت اور زوجہ اور عم ہے، ان کو تو ملے گا ثلثان، اس کو ملے گا ثمن، اس کو ملے گا باقی۔ مسئلہ کتنے سے ہوگا، نصف ربع ثمن، مسئلہ ہوگا 24 سے۔ 24 سے آپ نے مسئلہ بنایا، یہ 24 لکھا ہوا ہے، 24 سے آپ نے مسئلہ بنایا، اور جو ہے ثلثان 16، ثمن جو ہے وہ 3، 16 اور 3 19، باقی یہ جو بھی بچے گا یہ آپ اس کو دے دیں، عام کو دے دیں گے، تو بڑا آسان طریقہ ہے اس کا، یہ آپ کے سامنے ادھر آ گیا۔ اثنین بن زوج عم، اثنین بن اس کو ملے گا 16 جو کہ ثلثان ہے، زوجہ اس کو ملے گا ثمن جو کہ 3 ہے، 16 اور 3 کتنا ہوا ہے 19، باقی کتنا بچا 5 ہم عم کو دے دیں گے، 16 اور 3 19، 19 اور 5، ہاں یہ میں نے یہاں پر بھی 3 لکھ دیا ہے، یہ غلط ہے، اس کو ہم نے 5 کر دیں اس کو، تو یہ 24 ہو جائیں گے، عم کو ملے گا باقی 16 اور 3 19، 19 اور 5 24۔ دلیل کیا ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کبھی کبھی بیٹی کو جو ہے وہ ملے گا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جب بیٹا اور بیٹی ہوگی دونوں کو، اس کو 2 اس کو 1، اور مسئلہ حل، اس کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ابن ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ احوال بنت الابن، بنت الابن جو ہے وہ بنت کی ہی طرح ہے کہ جب بنت نہیں ہوگی بنت الابن ہوگی تو اس کو آدھا ملے گا، یہ مسئلہ بنت الابن جدہ عم، بنت الابن کو ملے گا 3 نصف، جدہ کو ملے گا سدس، اس کو ملے گا باقی، مسئلہ کتنے سے بنے گا، نصف اور ربع ثمن، مسئلہ 6 سے بنے گا، 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا جو پیچھے آپ کے پاس گزر چکے تھے قواعد مسئلہ بنانے کے، جو 2 نوع ہیں، نصف ربع ثمن، ثلث ثلثان سدس، وہ آپ مراجعہ کر لیں کہ مسئلہ جو ہے وہ اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ بنت الابن سدس، یہ اس کا نصف جو ہے وہ 3 ہے، اس کا سدس جو ہے وہ 1 ہے، 3 اور 1 4، باقی بچے 2، یہ ہم نے عام کو دے دیے۔ دلیل کیا ہے، الاجماع والقیاس علی بنت الصلب، ایک تو اس پر اجماع ہے، دوسرا یہ کہ جو سگی بیٹی ہے اس پر اجماع ہے، لأن ولد الولد کالولد ارثا وحجبا، کیونکہ جو اولاد کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اولاد ہی ہوتی ہے، مال بھی لے کے جاتی ہے، ایک دوسرے کو محجوب کرنے میں بھی ویسی ہوتی ہے، الذکر کالذکر والانثی کالانثی، لڑکا لڑکے کی طرح، لڑکی لڑکی کی طرح، اس کے احکام ایک ہی ہیں، بیٹے کا بیٹا ہے یا بیٹی کا جو ہے وہ، یا بیٹے کا بیٹا ہے یا بیٹے کی جو ہے وہ بیٹی ہے، مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہاں جو بیٹی کی بیٹی ہے نا، بیٹی کی بیٹی، وہ فرض میراث میں سے حصہ نہیں لے کے جائے گی، بلکہ وہ ذوی الارحام میں سے، بنت البنت جس کو کہتے ہیں، بنت البنت، یہ فرائض میں جو ذوی الفروض ہیں اس میں کہیں بھی بنت البنت کا ذکر نہیں ہے، بنت الابن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ بنت البنت جو ہے وہ ذوی الارحام میں سے ہے، وہ فرائض ذوی الفروض میں سے نہیں ہے۔ کبھی کبھی بنت الابن کو ثلثان ملے گا جب یہ 2 سے زیادہ ہوں گی، جیسے یہاں پر آپ اس کو دیکھیں، اس کو 2 کر لیں، یہ 2 بیٹیاں ہیں اور ایک زوجہ اور عم ہیں، نصف ربع ثمن، ثلث ثلثان، نصف ربع ثمن، اس کو تو ملے گا ثمن اور اس کو ملے گا ثلثان، نصف ربع ثمن، ثلث ثلثان سدس، تو یہ مسئلہ اصل میں 24 سے بنے گا، یہ میں نے غلط کیا ہے کہ 8 سے بنایا ہے، اس کو ہم 24 کر دیتے ہیں، 24 سے یہ مسئلہ بنایا،
سلسان ہم ان کو دے دیں گے، سلسان ہوا 16. زوجہ کو کتنے ملے گا؟ زوجہ کو ملے گا ثمن، یہ اس کا ثمن آ گیا. عام کو کتنے ملے گا؟ 16 اور 3 19، 19 اور 5 یہ ہو گیا. 2 بنت اور اسی طرح یہ 2 بنت الابن ہے، یہ 2 بنت الابن، 2 بنت الابن ہے یہ، کیونکہ بنت الابن کا مسئلہ چل رہا ہے. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. دلیل ہوئی ہے جو اوپر بیٹیوں کی دلیل تھی. کبھی اس کو للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا جب اس کے ساتھ ایک بھائی ہوگا اپنا. مثال بنت الابن اور ابن الابن اور 2 بنتیں ہیں، تو دیکھیں 2 جو بنات ہیں یہ 2 بنتیں، اس کو تو ملے گا ان کو تو ملے گا ثلثان، اور ان کو ملے گا باقی. بنت الابن اور ابن الابن کو باقی ملے گا. ثلثان 3 سے مسئلہ بنے گا، 3 سے بنایا، 2 آپ نے اس کو دیے، 1 ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان یہ ایک جو ہے وہ ہم رکھ دیں گے. یہ ایک ابن الابن اور بنت الابن کے درمیان مشترکہ ہے. اب ان کے رؤوس 3 ہیں، یہ میں نے لکھا ہوا ہے. 1 اور 3 میں تباین ہے، 3 اوپر ضرب کریں گے، 3 3 9، 3 کو 1 میں ضرب کریں گے اس میں تو 3 آئے گا، 3 کو 2 میں ضرب کریں گے تو 6 آئے گا. تو یہ جو مضروب المسئلہ جو ہے اس کو مضروب السہام بھی کر دیں گے. یہ سہام ہے، 3 کو 1 میں کیا تو 3 آیا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ 1 اس بیٹی کو مل جائے گا، 2 اس بیٹے کو. ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا. 6 ان کو مل گیا جی. ہر ایک بیٹی جو ہے 2 لے جائے گی، 3 لے جائے گی کیونکہ 2 بیٹیاں ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین اللہ پاک نے فرمایا. ہاں جب ایسا ہوگا کہ ایک بنت الابن ہے اور اس کے ساتھ ایک بنت ہے تو مسئلہ کتنے سے بنے، اور ایک اس کے ساتھ اخو ہے. تو یہاں پر جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے للابنۃ النصف ولابنۃ الابن السدس والباقی للاخت وما بقي فهو للاخت. 6 سے مسئلہ بنائیں گے، اس کو دیں گے ہم 3، اس کو دیں گے ہم سدس تکملۃ الثلثین، اور باقی بچے گا 2 ہم جو ہے اخت کو دے دیں گے کیونکہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، یہ جو ہے لکھا ہوا 3 1 اور 2. اچھا بنت الابن جو ہے ساقط ہو جائے گی کب؟ جب بنتین اپنا ثلثان پورا کر لیں گی تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. دیکھیں 2 بنت ہیں اور ایک بنت الابن ہے اور ایک عام ہے. تو یہاں پر دیکھیں جو 2 بنتیں جو ہیں ان کو تو ثلثان ہم نے دیا، یہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. مسئلہ بنا 3 سے، 2 ثلثان، یہ ثلثان انہوں نے لیا اور ایک جو یہ باقی عام کو ملا. علم من حدیث ابن مسعود انه اذا اكتمل الثلثان بالبنات فلا شيء لبنت الابن. یہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے یہ اوپر والی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب ثلثان اب بنات لے جائیں گی تو اس کے بعد فلا شيء لبنت الابن، بنت الابن کو پھر کچھ نہیں ملے گا. اور یہ ساقط ہوں گی جب ابن ہوگا، ابن ہوگا تو تب بھی یہ ساقط ہو جائیں گی. یعنی میت کا بیٹا ہے تو جو بیٹے کی بیٹی ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ ابن اور بنت الابن ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. ابن عصبہ ہے، ایک جد ہے، جد کا حصہ کتنا ہے؟ سدس. 6 سے مسئلہ بنے گا، 1 اس کو دیں گے، 5 اس کو. لأن بالابن يسقط ابن الابن فبنت الابن من باب اولا ان تسقط، من باب اولا، من باب اولا. یہاں پر تھوڑی سی تعدیل کر دیں، من باب اولا ان تسقط. اولا ان تسقط. قواعد في باب الابناء والبنات. بنت الابن بمنزلة البنت عند عدم وجود البنت، عند عدم وجودها يعني عند عدم وجود البنت. إذا كان مع البنت ابن في درجتها فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان الابن، اب دیکھیں یہ دوسرا مسئلہ آ گیا. إذا كان الابن في درجة فلا حظ للمال لمن كان تحته في الدرجة من الأبناء والبنات. ہاں یہ مسئلہ ابن ہوگا اوپر مسئلے میں، یہ ابن ہے تو اس سے نیچے جو یہاں بنات ہوں گے ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ مسئلہ آئے گا آپ کے پاس.
بسبب وجود ابن يصير عصبة كل من كان معه أو فوقه في الدرجة من الأبناء والبنات فيشتركون معه في المال. یہ جتنے بھی ابن حمزہ کے ساتھ لکھے ہوئے یہ غلط ہے، یہ حمزہ ہٹا دینا ہے. یہ حمزہ تو قطع نہیں ہے، حمزۃ وصل ہے. یہ غلطی میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. تو یہ سارے انشاءاللہ اس طرح تعدیل کر دیں انشاءاللہ. میں اس کو ٹھیک کروں گا. بہرحال یہاں پر یہ مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے. یہ مسئلہ دیکھیں، ادھر جو ہے کیا ہوگا، دو بنات ہیں، دو بنات، ان کو تو ملے گا ثلثان. یہ ثلثان ان کو ملا، ثلثان ان کو ملے گا، اور اس کو کچھ نہیں ملے گا کیوں، ثلثان ہے. تو باقی کیا بچے گا، ایک ہم یہاں رکھ دیں گے. اس کے اور اس کے درمیان وہ یہ بنت جو ہے اس ابن کی وجہ سے یہ بھی ایک میں شریک ہو جائے گی. اگر یہ ابن نہیں ہوتا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. اسی طرح یہ مسئلہ یہاں پر بنت کو نصف ملے گا، بنت الابن کو سدس ملے گا. یہ ہم دے دیں گے بھائی، نصف اور سدس. مسئلہ بنے گا 6 سے. 3 ادھر ہم دیں گے اس کو، 1 ہم اس کو دیں گے، 4 ہوگا. 2 باقی بچیں گے، 2 ہم یہاں نیچے لکھ دیں گے جس میں یہ سب شریک ہوں گے. اس ابن کی وجہ سے ان بیٹیوں کو بھی حصہ مل گیا. یہ نہیں ہوتا تو ان کو کچھ نہیں ملتا. ان سے بیٹیوں اس ابن کی وجہ سے ان کو بھی مل گیا. تو یہ جو باقی 2 بچے گا یہ شریک ہوگا اس میں. پورا 1 اس کو ملے گا اور 1 جو ہوگا وہ آدھا اس کو آدھا اس کو ملے گا. تو یہ جو ہے اس کا طریقہ ہے احوال الاخت الشقیقہ. یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اسأل اللہ ان ينفع بما قد قلناه وجزاكم اللہ خیرا ورفع اللہ قدرکم.